ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ صوفیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم پر ظالم حکمراں مسلط نہیں کرتا جب تک کہ قوم اللہ رسول کی باغی نہیں ہو جاتی۔ آج ظالم حکمراں جو ہم پر مسلط کیے گئے اس کی وجہ کیا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہم تو سارا قصور دوسروں کے سر مڑ دیتے ہیں، سارا قصور دوسروں کے سر۔ سیریا میں جو کچھ ہوا ہم کہتے اس کے پیچھے سعودی عرب کا ہاتھ ہے۔ افغانستان میں جو کچھ ہوا، عراق میں جو کچھ ہوا ہم کہتے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ جو کچھ فلسطین و غازہ میں ہوا اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، اسرائیل کے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ ہر چیز کے پیچھے ہم کسی نہ کسی کے ہاتھ کو فٹ کر دیتے ہیں، ہم کبھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں آپ سے کہتا ہوں آج دنیا میں جو کچھ تباہیاں بربادیاں ہیں آپ کہتے ہیں اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، سعودیہ کا ہاتھ ہے، یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ میں کہتا ہوں ان سب کے پیچھے یقیناً ان کا ہاتھ ہے، لیکن تم روزانہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آج تم نے ظہر نہیں پڑھی، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ عصر مغرب کا وقت کب ہوا کب گیا تمہیں پتہ نہیں، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کیا کہو گے اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ہے؟ کیا کہو گے اس کے پیچھے بھی ہمارے پرائم منسٹر کا ہاتھ ہے؟ کیا کہو گے اس کے پیچھے بھی گورنمنٹ کی کوئی سازش ہے؟ کیا کہو گے؟ اور اگر دنیا میں یہ کہہ کر گزر بھی جاؤ تو جاؤ، قیامت میں جب رب تبارک تعالیٰ پکڑ کرے گا بندو اور فرمائے گا میں نے تجھے 60 سالہ زندگی دی تھی، میں نے تجھے 70 سالہ زندگی دی تھی، میں نے تجھے ہر طرح کی نعمت دی تھی، تیری بیوی بھی اچھی تھی، تیرے بچے بھی اچھے تھے، تو پیدا ہوا تو خالی ہاتھ ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا، میں نے تجھے مکان بھی دیا، دکان بھی دیا، کھیت کھلیان بھی دیا، پہننے کو اچھے اچھے کپڑے دیے، کھانے کو اچھی اچھی غذائیں دی، میں نے تجھے انگنت نعمتیں عطا کی، لیکن بندے تو بتا 24 گھنٹے میں نے تجھ پر 5 وقت کی نماز کو بھی فرض کیا تھا، تو نے اپنی نمازیں ادا کی کہ نہیں کی؟ ایسے میں کیا کہو گے؟ اے اللہ میں پڑھنا تو چاہتا تھا لیکن میں نہیں پڑھ سکا کیونکہ امریکہ کا ہاتھ تھا، افریقہ کا ہاتھ تھا، برطانیہ کا ہاتھ تھا، گورنمنٹ کا ہاتھ تھا۔ آپ کیا کہہ کے اپنا پلہ جھاڑ سکو گے؟ آج ہم کہتے چلو نماز پڑھنے، کہتے ہو کیا کروں حضرت ناپاک ہو۔ امام صاحب کہتے چلو نماز پڑھنے، کہتے ہو ایسی جگہ کام کرتا ہوں جہاں کھڑے رہ کر پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ آج ہمیں تو یہ بہانے کر کے ٹال جاتے ہو، لیکن کل قیامت میں جب رب ان نافرمانیوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ کرے گا تو بتاؤ رب کی بارگاہ میں یہ بہانے چلیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہر بندے سے 5 سوال کیا جائے گا، اور جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے لے اسے اپنی جگہ سے پیر اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ 5 سوال کیا ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رب فرمائے گا میں نے تجھے جو زندگی دی تھی بتا تو نے اس کو کہاں خرچ کیا تھا؟ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا میں نے تجھے جو جوانی دی تھی بتا تو نے اس کا کیا استعمال کیا؟ تیسرا سوال ہوگا تو نے مال کہاں سے کمایا تھا؟ چوتھا سوال ہوگا تو نے مال کو کہاں پر لگایا تھا؟ 5واں سوال ہوگا جو تو نے دنیا میں علم حاصل کیا تھا اس علم پر بتا تو نے کتنا عمل کیا؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا میری بات کا برا مت ماننا، میں آپ کے یوپی میں، بہار میں، آسام میں، ویسٹ بنگال میں، اڑیسہ میں اکثر جلسوں میں آیا جایا کرتا ہوں۔ اتنا زیادہ اچھا تو مقرر نہیں، لیکن جہاں اصلاحی گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے لوگ فقیر کو یاد کرتے ہیں، اور جانتے ہو جب میں وہاں پہنچتا ہوں پہنچنے کے بعد کمیٹی والوں سے ملاقات ہوتی ہے، انتظامیہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں حضرت یہ ہمارا 28واں جلسہ ہے، کوئی کہتا ہے حضرت ہمارا یہ 15واں جلسہ ہے، کوئی کہتا ہے حضرت ہمارے جلسے کو
56 साल हो चुके हैं। हमारे दादा ने शुरू किया था, फिर अब्बा जिंदगी भर करते रहे, उसके बाद आज हम कर रहे हैं। जब कमेटी वाले हमसे ये कहते हैं और साथ ही गिनाते हैं कौन सा हमारी जमात का आलिम है जो हमारे जलसे में नहीं आया, फिर बड़े बड़े नाम उलमा इकराम के गिनाते हैं, फला भी आ चुके, फला भी आ चुके, फला भी आ चुके, फला भी आ चुके। इस तरह से अपने जलसे के बारे में तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ करते हैं। और फिर जानते हो जब वो खामोश होते हैं तो मैं उनसे सिर्फ एक बात कहता हूं, मेरे भाई बुरा मत मानना, अगर मैं कुछ कहूं तो नाराज तो नहीं होगे। कहते नहीं नहीं हजरत कहिए ना, क्या बात है। मैं कहता हूं 15 साल से आपके गांव में जलसा हो रहा है, 18 साल से आपके गांव में जलसा हो रहा है, 25 साल से आपके गांव में जलसा हो रहा है। अगर एक जलसे में आपने 1 लाख भी खर्च किया होगा तो आपने 25 लाख रुपए कौम के खर्च कर दिए। लेकिन मैं माजरत के साथ कहूंगा 25 लाख रुपए आपने जलसे मुनक्किद करने में खर्च तो कर दिए, लेकिन आने वाली आवाम से क्या तवक्को की जाए। मुझे तो कमेटी वाले भी आज भी दाढ़ी मुंडे नजर आ रहे हैं।